اے راہ حق کے شہیدوں، باریابی جو تمہاری ہو حضور مالک، کہنا ساتھی میرے کچھ سوختہ جا اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے تمغوں کے طلبگار وہاں اور بھی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، حضرت ٹیپو سلطان کی اس ڈاکیومنٹری کے سیکنڈ اینگلو میسور وار سیریز کے ایپیسوڈ 4 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سب کو میرے اس چینل پہ حضرت ٹیپو سلطان کی ویڈیوز بہت پسند آئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک آپ جیسے حضرت ٹیپو سلطان کے عاشق زندہ ہیں ان کا نام کوئی مٹا نہیں پائے گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان جیسی بہادری اور ایمان پرستی نصیب فرمائے، آمین۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگوں نے پچھلی ویڈیوز میں جانا کہ نواب حیدر علی خان صاحب کے انتقال کے بعد حضرت ٹیپو سلطان کی تاج پوشی ہوئی تھی اور وہ سلطنت میسور کے بادشاہ بنے، جس کو حیدر علی نے اپنی محنت سے میسور حکومت کو اتنا عظیم اور بڑا بنایا تھا کہ اس کی سرحدیں گوا سے آگے کرشنا ندی کے پار اور ساؤتھ میں دنڈیگل سے بھی آگے پہنچتی تھی۔ ابھی تک سیکنڈ اینگلو میسور وار ختم نہیں ہوا تھا، اور جب حیدر علی کے انتقال کی خبر باہر پہنچی تو بیدنور کے صوبے دار شیخ ایاز نے بہت بڑی غداری کر دی۔ اس نے انگریزی فوج سے کانٹیکٹ کر کے بیدنور کا قلعہ اور اس کے آس پاس کے سارے گاؤں برٹش جنرل رچرڈ میتھیوز کے حوالے کر دی۔ یہ وہی بیدنور ہے جہاں پہ سلطنت میسور کا خزانہ رکھا جاتا تھا۔ یہ وہی شیخ ایاز تھا جو کبھی نواب حیدر علی خان صاحب کا غلام تھا، جو ان کا وغالدان صاف کیا کرتا تھا اور ان کو جوتوں کو صاف رکھتا تھا۔ حیدر علی نے اس کی غلامی سے خوش ہو کر اس کو بیدنور کا صوبے دار بنایا تھا، اور آج وہی شیخ ایاز دولت کے لالچ میں اپنے مالک سے ہی غداری کر بیٹھا۔ وہ کہاوت ہے نا کہ کتوں کو گھی اور غداروں کو عزت ہضم نہیں ہوتی۔ شیخ ایاز سے بیدنور لے کر جنرل میتھیوز نے بیدنور اور اس کے آس پاس کے علاقوں پہ قہر برسانا شروع کر دیا۔ سرے عام انگریزی سپاہی گھروں میں گھس کر عورتوں کی عزت لوٹ رہے تھے اور بچوں کو گھوڑوں کے پیروں کے تلے کچلا جا رہا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بیدنور کے پاس کے 3 گاؤں میں لگ بھگ 3000 لوگوں سے بھی زیادہ لوگوں کو قتل کروایا گیا تھا جنرل میتھیوز دوارا، اور ان کی عورتوں اور بچیوں کو تک اغوا کر لیا تھا انگریزی سپاہیوں نے۔ جب اس بات کی خبر سلطان کو پہنچی تو وہ بے حد غضب میں آ گئے۔ ان کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے دربار میں اتنی زور سے حکم دیا کہ وہاں موجود لوگوں کی روح کانپ گئی۔ سلطان نے فوج کو فوراً کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور قسم کھائی کہ جنرل میتھیوز کا سر میں اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا اور شیخ ایاز کو ایسی سزا دوں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور 2 اپریل 1783 کو سلطان 1 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ بیدنور پہنچ گئے، اور 9 اپریل کو جنرل میتھیوز اور اس کی فوج پہ حملہ کر دیا گیا۔ حملہ اتنا بھیانک کیا گیا تھا کہ لگ بھگ 1600 انگریزی سپاہیوں کی لاشوں کو شناخت کرنا بھی مشکل پڑ گیا، کیونکہ کسی کا سر کٹا ہوا تھا، کسی کے ہاتھ، کسی کے پیر کٹے ہوئے تھے۔ جنگ کے دوران جنرل میتھیوز اور اس کے کچھ خاص سپاہی بھاگ کے واپس قلعے میں چھپ گئے، جہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے ان لوگوں کو سلطان کے پاس لایا گیا۔ جب سلطان نے غصے سے غرا کے جنرل میتھیوز کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگا اور گڑ گڑا کے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ سلطان نے کہا، تو نے مظلوم نہتے لوگوں پہ ظلم کیا اور عورتوں اور بچوں پہ اپنی طاقت دکھائی، اور پوچھ رہا تھا کہ کون بچانے آئے گا تمہیں؟ دیکھ، انہیں بچانے والا آ گیا، اب تو بول، تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ یہ کہہ کر سلطان نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس ظالم جنرل میتھیوز کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا، اور باقی انگریزی آفیسرز کو چتل درگ کے پہاڑ کے اوپر سے نیچے پھینک دینے کا حکم دیا گیا۔ اور جب باقی بچی ہوئی انگریزی فوج کی تلاشی لی گئی تو پایا کہ انگریزوں نے بیدنور کا سارا خزانہ چرا لیا ہے، اور بس کچھ ہی دنوں میں وہ وہاں سے بھاگنے کی فراق میں تھے۔ انگریز فوجیوں کی حیوانیت کا عالم آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے زندہ جانوروں کو سونے کے سکے، ہیرے اور موتی نگلوا دیے تھے تاکہ بعد میں وہ ان کے پیٹ کاٹ کے نکال سکیں۔ ایک طرف جنرل میتھیوز سلطان کے غضب کا شکار ہوا، اور دوسری طرف جب یہ خبر انگریزوں تک پہنچی تو بامبے ایسٹ انڈیا کمپنی میں کھلبلی مچ گئی۔ اب انگریز کسی طرح سے اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے تھے،
مگر جن علاقوں پہ ان لوگوں نے آلریڈی قبضہ کیا ہوا تھا وہ ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ بیدنور میں انگریزوں کو پچھاڑنے کے بعد سلطان اپنی 1 لاکھ فوج کے ساتھ مینگلور کی طرف بڑھے، جہاں پہ انگریز جنرل سٹورٹ نے قبضہ بنایا ہوا تھا۔ مگر جب سلطان اپنی فوج کے ساتھ مینگلور پہنچے تو انگریزوں نے ان کے خوف سے بنا لڑے ہی مینگلور کا قلعہ ان کے حوالے کر دیا اور سرنڈر کر دیا، اور برٹش گورنمنٹ نے کرنل فلورٹون کو آرڈر دیا کہ ہر طرف سلطان کو سرنڈر کر دیا جائے، اور جنوری 30، 1784 کو انگریزوں نے پوری طرح سے سلطان کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ یہ سرنڈر برٹش ہسٹری کی سب سے بری ہار تھی، کیونکہ یہاں حضرت ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو زمین پہ بٹھا کے ان سے اپنی شرطیں منوائی، اور اس وقت انگریزوں کو یہ احساس ہوا کہ جب تک ہندوستان کا شیر ٹیپو زندہ ہے ہم کبھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور 11 مارچ 1784 کو ٹریٹی آف مینگلور سائن کی گئی۔ وہاں کا نظارہ کچھ ایسا تھا کہ ہزاروں انگریز کتے ایک ہندوستانی شیر کے سامنے بیٹھے ہوئے کانپ رہے تھے۔ ٹریٹی آف مینگلور ہماری انڈین ہسٹری کا ایک اہم ڈاکیومنٹ ہے جو آج بھی برٹش وکٹوریہ البرٹ میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ اس ٹریٹی آف مینگلور کے بعد سلطان نے ہر طرف جنگ روک دی اور اپنے سلطنت اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے لگے، جو میں آگنے والی اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے اور کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔